السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غور اگر کیا جائے تو آدمی عبادت، ریاضت، مجاہدات، نیکیاں یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرا تقوی۔ ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں تو جنت میں جانا کنفرم۔ کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں کسی کام کی نہیں۔ نماز اسی کی قبول ہے جو ایمان والا ہے، روزہ اسی کا مقبول ہے جو ایمان والا ہے، نیک اعمال اسی کو فائدہ دیں گے جو ایمان والا ہے۔ تو جب سب سے پہلی شرط جنت میں جانے کی ہے ایمان، اور دوسرا کیا ہے؟ نیک عمل، جس کو تقوی بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف بندوں کے دل میں ہوتا ہے تو آدمی نیکیاں کرتا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ایمان بھی ہمارے پاس اور تقوی بھی ہمارے پاس، اور یہ دونوں چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، پھر پروردگار کیوں فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو ذہن میں جواب آئے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے، لیکن صرف ایمان اور تقوی جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ایمان پر خاتمہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک ایمان پہ خاتمہ نہیں ہے، جب تک جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو ایمان اور تقوی رہنا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن ایمان کو بچا کے موت تک، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا، ایمان کو بچائے رکھنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اس ایمان کو بچانے کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پانچوں وقت نمازوں میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ مولا، میں تیرے صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، جو اس پہ چلنے والے ہیں انہی کو گمراہ کروں گا۔
تو صراط مستقیم پہ ہم چل تو رہے ہیں، لیکن یہ وادی ایسی وادی ہے کہ جہاں شیطان کا خدشہ ہے، ڈر ہے، تو ایسے میں ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے جو اس راستے سے آگاہ ہو، اس راستے کے نشیب و فراز کو جانتا ہو۔ جب اس کی رہبری میں ہم چلیں گے تو انشاءاللہ شیطان ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو پائے گا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب معاملہ دوسرا ہے، ذکر ہونا ہے، مختصر سے ہمارے نور بھائی نے کہا تو ذکر کر دیا گیا کہ ہم لوگ مرید ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن جناب مرید ہونے کی نیتوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلے لوگ مرید ہوتے تھے تو اپنی عاقبت بنانے کے لیے مرید ہوتے تھے، خاتمہ بالخیر کے لیے مرید ہوتے تھے، اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے مرید ہوتے تھے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے مرید ہوتے تھے۔ لیکن آج کا رجحان کیا ہے؟ آج آدمی مرید اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم مرید ہو جائیں گے تو ہم کو تعویذ مل جائے گا، ہم مرید ہو جائیں گے تو ہم کو وظیفہ مل جائے گا، ہم مرید ہو جائیں گے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب مقصد مرید ہونے کا صرف دنیا رہ گیا، آخرت کی کسی کو فکر نہیں ہے، جبکہ مرید اور پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کو سنوارا جائے، آخرت کو نکھارا جائے۔ لیکن اب لوگوں نے صرف پیری مریدی کو ایک بزنس بنا لیا ہے، ایک دنیاوی لین دین کی طرح لوگ مرید ہوتے ہیں جناب، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم کو مریدی کا فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ مریدی کا فائدہ کیسے ملے گا؟ پہلی بات تو نیت صحیح ہونا چاہیے، دوسری چیز کیا ہے کہ جس وقت ہاتھوں پہ ہاتھ دیا گیا اس وقت ہم نے جو اپنے مرشد سے وعدے کیے، کیا ہم ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دیتے وقت کیا وعدے کیے گئے تھے؟ نماز قائم کروں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، حج کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، کسی پر الزام بہتان نہیں باندھوں گا۔ جب ان وعدوں پر آپ مرشد کے ہاتھ پہ بکے ہیں اور وعدے ہی پورے نہیں کر رہے ہیں تو کہاں سے فیض ملے گا؟ فیض حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ جو وعدے ہم نے کیے ہیں ان وعدوں کو نبھایا جائے۔ جب ان وعدوں کو نبھایا جائے گا تب سرکار غوث پاک کا فیضان حاصل ہوگا، مرشدان گرامی کا فیضان حاصل ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جناب بڑے دھڑلے سے دعوے کرتے ہیں۔ کیا دعوے کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھئے اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن صرف زبانی رہتا ہے۔ اگر یہی بات ہمارے دلوں میں گھر کر جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو انسان گناہوں سے باز آ جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، دنیاوی مثال دیتا چلوں۔ شروع میں آج سے 8-10 سال پہلے ممبئی گیا، وہاں ایک شو روم میں بیٹھے ہوئے تھے کپڑے کے، گارمنٹ۔ اب اس مالک بتانے لگا حضرت یہ دیکھیے یہ CCTV کیمرہ لگایا ہے۔ کیسے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دکان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کی ہم کو خبر رہتی ہے۔ اور اب تو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو گئی ہے کہ ہم کو دکان میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، ہمارے پاس موبائل ہے، اسی انٹرنیٹ سے ہم کنیکٹ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دکان میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا خرید رہا ہے۔ ہم کو وہاں موجود رہنا بھی ضروری نہیں، ہم دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے تو ہم اپنی دکان پر نظر رکھے ہیں۔ کام کرنے والے کی بھی مجال نہیں ہے کہ دھوکہ دھڑی کر سکے، کوئی سامان چرا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کیمرے پہ اس کو بھروسہ ہے کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم چوری نہیں کر سکتے، مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم پیسے نہیں لے سکتے، مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے کیونکہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے ایک کیمرے کے خوف کا یہ عالم ہے کہ دکان میں کام کرنے والا چوری نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اور جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو حکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، کیا وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو ہم اگر 7 کوٹھریوں کے اندر بھی ہے تب بھی پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے۔
اگر یہ عقیدہ ہی صرف دل میں گھر کر جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یقین مانیے آدمی شراب پینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ اس کے کانپ جائیں گے، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آدمی زنا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا اور یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ زنا سے باز آ جائے گا، چوری کرنے سے باز آ جائے گا۔ ایک چھوٹے سے سائنس کے پروڈکٹ نے یہ ہم کو بتا دیا کہ مالک کہیں بھی رہ کے دکان کو دیکھ سکتا ہے، تو جو کائنات کا خالق ہو وہ تو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ ہم زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اگر یہی چیزیں ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں تو یقین مانیے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جو وعدے ہم نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، نمازیں ہم چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دے کر کام کروا لیجئے جناب، عرس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فاتحہ نیاز سب ہو رہی، ٹھیک ہے، فاتحہ نیاز ضروری ہے بزرگوں کی توجہ کے لیے، عرس ضروری ہے ان کی توجہ کے لیے، کیونکہ جیسا کہ آپ نور بھائی کو معلوم ہے، ایک جگہ ہم نے کہا تھا کہ بزرگوں کا فیضان تو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اللہ کی رحمت کہیں سے بھی مل سکتی ہے، لیکن اس رحمت کے کچھ ٹھیہے اللہ نے مقرر کیے ہیں جہاں سے وہ رحمت ہم کو ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہم کبھی کبھی، اب وقت چونکہ نہیں ہے، کہ آپ کہنے والا کہہ سکتا ہے غریب نواز کیا جناب کیوں جا رہے ہو، باندھا کیوں جا رہے ہو، کچھوچا کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ سے وہ سن رہا ہے، اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے، تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک عاشق یہی جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت بلا شبہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ نے بانٹنے کے کچھ جگہیں متعین کر لی ہے، کچھ علاقے متعین کر لیے ہیں، کچھ مرکز بنا دیے گئے ہیں۔ جس طرح اگر ہم کو چنئی جانا ہو تو ہم کاٹپاڑی اسٹیشن میں جائیں گے، وہاں سے ٹرین پکڑیں گے، تب جا کے چنئی پہنچیں گے، لیکن آپ جناب تھوڑی دور پہ جا کے جہاں سے ریلوے گزرتی ہے، ریلوے پٹری کے پاس آپ بیگ لے کے کھڑے ہو جائیے اور لوگ سے پوچھیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، آپ کہیے ہم چنئی جا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے میاں دماغ کا علاج کرو۔ کہا کیوں؟ یہاں سے کیا چنئی ٹرین نہیں جاتی ہے؟ لوگ کہیں گے جاتی ہے، ضرور جاتی ہے، ٹرین یہاں سے ہو کے گزرتی ہے، لیکن یہاں رکتی نہیں ہے، یہاں لوگ سوار نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں اگر ٹرین میں سوار ہونا ہے تو اس کے سٹاپیج پہ جانا پڑے گا، اس کے جنکشن پہ جانا پڑے گا، جہاں ٹرین رکتی ہے، سواریوں کو بٹھالتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے۔ ہر جگہ ریل کی پٹری تو گئی ہے، ریل کی پٹری جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ریل تو گزرتی ہے، لیکن آپ ریل پہ سوار وہیں سے ہو سکتے ہیں جہاں اس کے سٹاپیج ہے، جہاں اس کے جنکشن بنائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات میں محیط ہے، لیکن رحمت کو حاصل کرنا ہے تو کہیں اجمیر کا جنکشن بنا ہوا ہے، کہیں کچھوچا کا جنکشن بنا ہوا ہے، کہیں کلیر کا جنکشن بنا ہوا ہے، کہیں بغداد جنکشن بنا ہوا ہے، کہیں کربلا جنکشن بنا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، بزرگوں کے فیض سے آدمی فیض مند ہوتا ہے، ان کے آستانوں سے ہم کو بہت کچھ ملتا ہے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ لیکن یہ جناب یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم غوث کہتے ہیں یا غریب نواز کہتے ہیں، تو غوث کے طریقے پہ بھی تو چلنا چاہیے، غریب نواز کے طریقے کو بھی تو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگان دین کا دم بھرتے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیا غوث پاک نے نمازوں کو چھوڑا ہے؟ کیا غریب نواز نے ماں باپ کو ستایا ہے؟ کیا اولیاء اللہ نے کسی کا مال لاحق کھایا ہے؟ ہم کیسے اولیاء اللہ کا دم بھرنے والے ہیں؟ ہم نام بھی لے رہے ہیں اور ان کے طریقے سے بھی دور ہیں۔ خوب آپ نیاز کیجئے، عرس کیجئے، بزرگوں کی درگاہوں پہ جائیے، لیکن جو فرض ہے اس فرض کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز فرض کی گئی ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے جس کو دیکھیے پریشان ہے، پیسے والا ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، کسی کو سکون ہی نہیں، اطمینان نہیں ہے۔ کیسے اطمینان ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، مال و دولت سے راحت نہیں ملتی۔
راحت کہاں ملے گی؟ اللہ کے ذکر سے راحت ملے گی۔ جب ہمارا دل ہی ذاکر نہیں ہوگا، ہم ذاکر ہی نہیں ہوں گے تو ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ ہمیشہ آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، ترقی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی طرف سے کوشش میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا چاہیے۔ جو آدمی، جو بندہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہو سکتا۔ ولیوں کی کیا پہچان ہے یہ قرآن؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و ملال۔ جناب پوری دنیا خوف میں ہے، غم میں ہے، لیکن اللہ والوں کی شان نرالی، نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیا، اپنی انا کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیا۔ اب ایک قطرہ پانی اگر زمین میں آپ ڈالیے، برباد ہو گیا پانی، زمین نے جذب کر لیا۔ لیکن وہی ایک قطرہ پانی اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اب وہ قطرہ قطرہ نہیں ہوتا، سمندر بن جاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا ہے بلکہ سمندر کہلانے لگتا ہے۔ تو اللہ والے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر ڈھال دیتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نانا جان علامہ سید مظہر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک سیٹھ صاحب، بڑے پیسے والے مالدار آدمی، جنگل سے گزر رہے تھے اپنی سواری میں، دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے برتن ہیں، بستر بھی جو ہے گندا سندا ہے، پھٹا پرانا ہے۔ یہ سیٹھ بیچارہ بڑے ادب سے اترا، اترنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہوا اس بزرگ کے پاس آیا، سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے خادم رکھ دوں میں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نیا بستر کا انتظام کر دوں، نئے کپڑے سلوا دوں، نئے برتن آپ کے لیے منگوا دوں۔ یہ جو کہنا تھا وہ بزرگ جلال میں آ گیا۔ تو میرے لیے نئے کپڑے بنائے گا، تو میرے لیے نئے برتن اس کا انتظام کرے گا، تو میرے لیے نیا بستر بنائے گا، خادم رکھے گا؟ جانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ جو چاند نکلتا ہے یہ میری مرضی سے نکلتا ہے، یہ سورج جو ڈوبتا ہے یہ میری مرضی سے ڈوبتا ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں میری مرضی سے چلتی ہیں۔ یہ سنا تو وہ سیٹھ تھر تھر کانپنے لگا، چپ چاپ منڈی جھکا کے اپنی سواری کی طرف آگے بڑھا۔ جیسے سواری کے پاس میں پھر بلائے، پھر آئے، کہا تو نے یہ تو سن لیا کہ سورج میری مرضی سے چلتا ہے، ہوائیں میری مرضی سے چلتی ہیں، چاند میری مرضی سے نکلتا ہے، مجھ سے پوچھ میری مرضی کیا ہے، مجھ سے پوچھ میری مرضی کیا ہے۔ کہا سرکار آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہا میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پر فنا کر دیا۔ اب یہ سورج میرے رب کی مرضی سے نکلتا ہے، جو میرے رب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، یہ چاند میرے رب کی مرضی سے ڈوبتا ہے، میری بھی مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ تو جب انسان اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ ڈھال لیتا ہے تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے، خوشی مل رہی ہے، یا اللہ تیری یہی مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں، غم مل رہا ہے، یا اللہ تیری مرضی یہی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا ہر چاہا پورا ہوتا ہے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے، حضرت مظہر جانے جانا، انہوں نے آخری وقت میں اپنے مریدوں کو دو نصیحتیں کی۔ ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا، دوسری نصیحت کی کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش مت کرنا۔ آئی گئی بات ہو گئی، لوگ سمجھ رہے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دو نصیحتیں اتنی بھاری ہیں
کیا کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے کیا کوئی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرتا ہے کیا مطلب اگر آدمی یہ چاہے کہ میرا ہر چاہا پورا ہو جائے، میں جو چاہوں وہ ہو جائے، تو گویا رب بننے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا ہر چاہا پورا ہوتا ہے۔ اور کوئی یہ چاہے کہ بھائی 5 وقت کی نمازیں ہم 4 وقت کی فرض کر دیں، یہ اختیار صرف مصطفیٰ جان رحمت کو، جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہے حرام کر دیں۔ تو یہ بزرگوں کے طریقے ہیں۔ خانقاہوں کا مقصد، یہ حلقہ ذکر قادریہ کا مقصد، یہ صرف کیا ہوتا ہے؟ دل کی صفائی۔ جو ضربیں لگائی جاتی ہیں، حلقہ پڑھا جاتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ اب لا الہ الا اللہ کی ضرب ہم لگا رہے ہیں تو لا کو کہاں سے اٹھانا ہے؟ یہ ناک کے ذریعے سے اس کو کھینچنا ہے، لا الہ الہ میں کہہ کے جو ہے پیچھے کی طرف جھٹکا دینا ہے، سر تک لے کے جا کے، اور پھر الا اللہ کی ضرب جو ہے وہ دل میں لگتا۔ جب آدمی ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ زبان تو خاموش ہوتی ہے لیکن دل ذاکر ہو جاتا ہے، زبان خاموش ہوتی ہے دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جو طریقے ہیں، یہ حلقہ جو ہے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کا اگر آدمی پابند ہو جائے تو کتنی روحانی ترقیاں اس کی طے ہو جاتی ہیں، اس کو خود احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ بس کوشش یہ کریے اور آج عہد کر کے اٹھیے گا کہ انشاءاللہ ہم نے جو جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہم پورے کریں گے، ہمارے رب کو، مصطفیٰ کو خوش کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان تو لگا ہوا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم کو شیطان کو بھی شکست دینا ہے۔ اور پھر غوث پاک کا جو مرید ہو جاتا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید جو ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کتنے مرتبہ وعدہ لے لیا ہے کہ میرے مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہ عطا کرتا۔ لیکن صرف ایسے نام کے مرید ہونے کے لیے نہیں، جو حقیقت میں غوث پاک کا مرید ہے، جو ان کے طریقے پر ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے تمام مریدوں پر ایسا سایہ کیے ہوئے ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان سایہ کیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہے اور میرے مرید کے صدر کھل رہا ہے، تو اللہ نے عبد القادر کو طاقت دی ہے کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کے اپنے مرید کی صدر پوشی کر دیا کر۔ کب ہوگا یہ؟ کب ملے گا؟ جب ہم کام کے مرید بنیں گے غوث پاک، جب غوث پاک کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے کردار کو اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔